گرفتار کرو گے؟ کرو شہید حیدر سیالوی کو گرفتار، پکڑ لو عبداللہ حمید گل کو اور یا مقبول جان کو بھی اندر کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اکمل سکھیرا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے چینل کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، رات ایک خبر وائرل ہو رہی تھی، گردش کر رہی تھی کہ قائد نوجوان طلبہ جناب شہید حیدر سیالوی کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے علامہ سعد حسین رضوی کی حمایت کا اعلان کیا۔ ناظرین، یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ کس کو گرفتار کیا جائے گا؟ اگر گرفتاری کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سعد رضوی کی حمایت کرتے ہیں تو پھر گرفتار ہوگا عبداللہ حمید گل، تو پھر گرفتار کرو تم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، پھر گرفتار کر لو اور یا مقبول جان کو، کیونکہ وہ بھی تو حافظ سعد رضوی کی حمایت کرتا ہے، پھر گرفتار کرو اس عاجز فقیر کو، کیونکہ یہ بھی مرتے دم تک ان کے نظریے اور ان کی سوچ کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پھر گرفتار کرو پورے پاکستان کو، کیونکہ پورا پاکستان اس وقت حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ کھڑا ہے۔ کس کو گرفتار کرو؟ یہ نہ ہو کہ اب ہم جیل بھرو تحریک کو شروع کر دیں۔ ناظرین، یہ پاکستان ہے یہاں، اور مطالبہ ہی کیا ہے؟ فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنا ہے نا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں احتجاج کا ایک باضابطہ طریقہ مانا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، آپ کو کوئی اختلاف ہے، آپ ان کا سفیر بلائیں، اسے ایک مراسلہ تھمائیں اور بتائیں کہ ہمیں آپ سے یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف دور ہونے تک ہم آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اور ہم نے بارہا مرتبہ انڈیا کے ساتھ ایسے کیا، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی۔ اور اگر ہم فرانسیسی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور رات ایک اور خبر وائرل ہوئی کہ تحریک لبیک پاکستان کو کالا قدم قرار دے دیا گیا، اسے دہشت گرد قرار دے کر اس کے اوپر پابندی لگا دے گی۔ میں پوچھتا ہوں جناب شیخ رشید صاحب آپ سے، آپ نے ایک بار اسمبلی میں چیخ کر ایک ڈائس توڑ دیا تھا، کہاں ہیں احمد شاہ رانی کے ماننے والے، کہاں ہیں جماعت علی شاہ کے ماننے والے؟ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہیں جماعت علی شاہ کے ماننے والے جو آپ نے پس زندان ڈال دیے، جنہوں کو آپ نے گولی سے چھلنی کر دیا۔ یہ ہیں وہ جماعت علی شاہ کے ماننے والے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے۔ آپ کو اس وقت کیوں نظر نہیں آئی جب آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے کہ ہم 20 تاریخ سے پہلے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیں گے؟ آپ کو تب نظر نہیں آئی، اور آج آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ جماعتیں جب آپ کی اپنی حکومت کو خطرہ نظر آتا ہے، آپ کی اپنی حکومت جاتی نظر آتی ہے، تو آپ کو ان حافظ ان علماء کرام میں آپ کو دہشت گرد نظر آتے ہیں۔ آپ کو دہشت گرد MQM کیوں نظر نہیں آئی، جس نے کراچی کو، روشنیوں کے شہر کو ایک تاریکیوں میں ڈبو دیا، جس نے ہزاروں لوگوں کو اور سینکڑوں سپاہیوں کو، پولیس کے سپاہیوں کو قتل کیا، اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں۔ آپ کو پیپلز پارٹی کو نظر نہیں ہے جب بے نظیر کی شہادت کے موقع پر جس نے پورے سندھ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور 21 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن کو اس نے جلا کے رکھ دیا تھا، اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں، وہ تو سسٹم میں موجود ہے۔ تو پھر تحریک لبیک پاکستان کو سسٹم سے باہر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ کہ وہ اسلام پسند نظریہ رکھتے ہیں۔ تو آپ سسٹم سے تو باہر کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے اس جماعت کو نہیں نکال سکتے۔ اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو، یہ ڈھاکہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے میری جان۔ یہاں پہ آپ کو آپ کی ہوئی غلطی کی سزا یہاں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ تحریک لبیک پاکستان والوں پر کوئی ظلم سوچ سمجھ کر کرنا۔ اسی کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔